معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات ایک نہایت مؤثر اور فکر انگیز تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق۔ اس خطاب نے ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا کر دی کہ قرآن مجید محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، ماننے اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہاں ایک نہایت اہم سوال خود بخود سامنے آتا ہے کہ ہم تک یہ قرآن کریم صحیح صورت میں کیسے پہنچا؟ اس کے الفاظ، اس کی تعلیمات، اس کا پیغام ہم تک کس نے اپنی جانوں، اپنے گھر بار اور اپنی پوری زندگی کی قربانی دے کر محفوظ کیا؟ یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اسے دلوں میں بسایا، اس پر عمل کیا اور پھر اسے پوری دنیا تک پہنچایا، کیونکہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق صحابہ کرام کے واسطے سے ہی قائم ہے۔ لہٰذا اسی جماعت کی عظمت کو مزید واشگاف کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں درجہ فارسی کے ایک طالب علم عبدالواحد سمستی پوری کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات حاکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج میری تقریر کا عنوان عظمت صحابہ ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے صحابی کی تعریف کروں۔ اس کے لیے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی عدالت میں چلتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر صحابہ کرام کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ غاصب تھے، نعوذ باللہ صحابہ صرف 4 باقی ہیں، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ نہیں، کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو بتائیے تو صحیح حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھیں کیسے نکلوا دی تھی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر کیسے احد احد کا نعرہ لگا رہا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے احد کے میدان میں تلواروں کو کیسے چلا دیا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے پھانسی کے پھندوں کو کیسے گلے میں ڈال لیا تھا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بچوں کو کیسے یتیم کرا دیا تھا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بیویوں کو کیسے بیوہ کرا دیا تھا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر کس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی عزت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا؟
سامعین مکرم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ کھولیے قرآن، ایک آیت میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، تقریباً 750 آیات کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کائنات کا پروردگار کرتا ہے۔ کون میرے نبی کے یار ہیں؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے عبیدار صحابہ، میرے نبی کے نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی روزوں کے گواہ صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ ہاں ذرا بول کر بتائیے نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ قرآن کو لکھنے والے کون؟ قرآن کو پڑھنے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے گواہ کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔